علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حرمین شریفین کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ پوری دنیا میں ایک طرح کا ماحول رمضان کا ہے، پوری دنیا کے اندر یہی معاملہ نمازوں میں اور باقی عبادات میں بھی ہوتا ہے۔ اور حج اگرچہ ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف، لیکن حج کے موسم کا جو چرچا ہے اور اس کے جو روحانی اثرات ہیں وہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ تو جاتے ہیں، لیکن جو پیچھے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے قربانی ادا کرنا، مناسک حج کی مناسبت سے تکبیرات، پھر دیگر ایسے اعمال کہ جن کا تعلق خاص طور پر حج کی عمرے کی عبادت کے ساتھ ہے، ان کی یادوں کو تازہ کرنا، تو ایسے لگتا ہے کہ حج تو ادھر ہی ہو رہا ہوتا ہے جو مقام ہے بیت اللہ شریف، لیکن اس کے روحانی اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے دل کے اندر، اپنے ماحول کے اندر بیت اللہ شریف، حرم کعبہ اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ کرتے ہوئے روحانی طور پر اپنے آپ کو گویا کہ اسی سفر میں محسوس کرتے ہیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ ہم یہاں پر جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی، اور جو یہاں پر ہوں گے وہ بھی ذرا وہاں کے تصورات اور وہاں کی جو عبادات ہیں، وہاں کا جو ماحول ہے اس کو اپنے ذہن میں تازہ کریں۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ حرم شریف کیا ہے، بیت اللہ شریف کیا ہے، کہ جس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس روئے زمین پر پہلا گھر ہے اللہ کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اللہ کی عبادت کے مرکز کے طور پر یہ گھر ہے جو بکہ یعنی مکہ کے اندر بنایا گیا۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو بیت اللہ شریف کے بانی جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی زمین کے اوپر جو نسل آدم، بنی آدم اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، تو آغاز سفر میں ان کے ہاتھوں جو پہلا کارنامہ انجام پا رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف کی صورت میں، جس کی تعمیر ہو رہی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ بنیادیں کھودیں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام نے، اور پھر جنت سے وہ جنتی خیمہ وہاں پر نصب کیا گیا، حتیٰ کہ پھر وہ دور آیا کہ انہی بنیادوں پر بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا، کھدائی کر کے وہ بنیادیں نکالی گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی آل اولاد کو وہاں پر بساتے بھی ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس کی گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ وہ مقام اور وہ جگہ ہے کہ جو قیامت تک اہل ایمان کی عقیدتوں کا، ان کی عبادتوں کا مرکز ہوگی۔
تو بیت اللہ شریف کی جو پوری تاریخ ہے اس کی تعمیر کی اور باقی تفصیلات وہ تو کافی زیادہ ہیں، لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ جو اس وقت بیت اللہ شریف ہے یہ انہی بنیادوں پر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام نے کھود دی تھی، اور جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور اس کا کچھ حصہ موجودہ تعمیر قریش کی تعمیر ہے، یعنی آخری تعمیر، اور اس میں سے کچھ حصہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا حتیم کعبہ کی صورت میں۔ تو یہ ہے مختصر تاریخ اس گھر کی، لیکن جو سب سے بڑی چیز جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے روحانی تازگی کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں ہو، اگر وہاں ہوں تب بھی اور یہاں ہوں تب بھی، کہ بیت اللہ شریف صرف ہمارے باپ ابراہیم اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام صرف ان کی یادگار نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت بڑی ایک روحانی حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل میں آدم اور نسل آدم کو روحانی طور پر جنت کے متبادل ایک ماحول فراہم کیا گیا، کہ وہ تو جنت کے باسی تھے، عارضی طور پر زمین کے اندر اترے ہیں، لیکن وہ جو ایک روحانی ماحول وہاں پر تھا وہ یہاں نہیں ہے۔ تو حکم ہوا کہ اب آپ تعمیر کریں اس جگہ پر، یہ وہ جگہ ہے بیت اللہ شریف کہ جو عین بیت المعمور کے نیچے ہے، اور جس کے فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، اور بیت المعمور عرش الہی کے نیچے ہے، اور اس کے نیچے بیت اللہ شریف۔ گویا کہ اس روحانی تصور کے ساتھ جو وہاں ہوں وہ عبادت کریں، اور جو یہاں ہوں وہ اس تصور کے ساتھ اپنی عبادت بجا لائیں کہ ہم اس گھر کی طرف اپنی نماز میں رخ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز اور محور ہے، اور دنیا کے اندر اور آسمان دنیا پر 3 ہی مقام ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے: عرش الہی، فرشتے; بیت المعمور، فرشتے; اور یہ دنیا کہ جہاں پر فرشتے اور انسان مل کے طواف کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ بیت اللہ شریف کے بارے میں پہلی چیز جو ہمیں روحانی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ خاص بیت المعمور اور عرش الہی کے نیچے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر یہ چیز بھی آدمی ساتھ ملا لے کہ بیت اللہ شریف میں سے کچھ حصہ چھوٹ گیا جس کو آپ حتیم کہتے ہیں، حتیم کعبہ۔ حتیم اصل میں بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، یہ تو قریش تعمیر نہ کر سکے، جگہ چھوٹ گئی، تو بعد میں لوگوں نے چاہا کہ اس کو گرا کے یہ جگہ شامل کر دی جائے، لیکن یہ اس لیے نہ کیا گیا کہ کہیں بیت اللہ شریف کو بنانا گرانا یہ لوگوں کا معمول نہ بن جائے، تو وہ حتیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہونے کے باوجود اس عمارت سے باہر ہے۔ اب اگر کوئی شخص حتیم کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے، اور ذرا تصور کیجئے کہ میرے اور آپ کے لیے تو بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولنا یہ بھلا کیسے ممکن ہوگا؟ وہ تو بڑے لوگوں کے لیے کھولتے ہیں، وہ بڑے جن کی بڑی کوئی دینی خدمات ہوں، سیاسی خدمات ہوں، ملی خدمات ہوں، تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کرنا یہ تو ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حتیم کا حصہ جو چھوڑا گیا، اس میں اللہ کی حکمت یہی نظر آتی ہے کہ قیامت تک ہم جیسے لوگ جن کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھلنا ناممکن ہے، وہ حتیم میں اس تصور کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کریں کہ وہ بالکل عین بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور بیت اللہ شریف بیت المعمور کے نیچے اور عرش الہی کے نیچے ہے۔ تو گویا کہ اس وقت اپنے آپ کو
وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور اس حصار کے اندر محسوس کرے۔ تو یہ ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاص بیت اللہ شریف کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے شعائر اللہ جن کو آپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی مختلف یادگاریں بطور علامتوں کے، ان کے جو روحانی اور اس کے جو دینی فوائد اور ثمرات ہیں، وہ ہمارے اگر ذہن میں ہوں تو گویا کہ ہمارا جو روحانی سفر ہے، جس کو آپ ایمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ جب انسان روحانی طور پر اپنی تربیت کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور جب غفلت میں پڑتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب اس دائرے سے نکل جاتا ہے تو خدا نخواستہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اگر یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ہوں کہ بیت اللہ شریف، تو یہاں بیٹھے ہوئے بھی اور وہاں پر بھی، کہ یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ اس کی روحانی حقیقت ہے، تو پھر آپ اس تصور میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، بیت اللہ شریف وہ جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے شاعر کے ساتھ بھر دیا ہے۔ یہ تو حتیم بیت اللہ شریف کی خاص عمارت، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، حتیم کو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے شاعر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مقام ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاؤں رکھے، اپنے آپ کو جائے اس جگہ پر کھڑا کر کے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، ہمیں حکم ہوا کہ تم اس جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بنا لو۔ تو یہ صفا اور مروہ ہو، مقام ابراہیم ہو، پھر مطاف ہو، پھر حتیم ہو، پھر بیت اللہ شریف کی خاص وہ عمارت کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی فضیلت، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے کعبہ کو عزت والا گھر اور لوگوں کے وجود کی اور ان کی بقا کا ضامن بنا دیا، کہ جب تک بیت اللہ شریف کی یہ عمارت روئے زمین پر موجود ہے، یہ گویا کہ اس دنیا کی بقا کی دلیل اور ضامن ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں بیت اللہ شریف جو ہے وہ بھی نظروں سے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ بیت اللہ شریف موجود ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس گھر کی برکت سے دنیا قائم ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ اللہ نے کعبہ مشرفہ کو عزت والے گھر کا وہ سٹیٹس عطا فرمایا قیاما للناس، اور یہ مطلب اس کا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے قیام امن کی جگہ بھی ہے، اور لوگوں کے لیے قیام اور بقا کا سبب بھی یہ گھر ہے۔ تو یہ اس گھر کی فضیلت اور عظمت یہ ہے۔ پھر بیت اللہ شریف کے اندر یہ جتنے وہ سارے کے سارے مقامات ہیں جن کو شاعر اللہ کہا گیا، اس کے بعد بیت اللہ شریف کے باہر نکل جائیں، جگہ جگہ پر پورا مکہ مکرمہ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ کہیں تو اس کو بکہ کہا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، دوسری جگہ پہ اس کو بلد الامین قرار دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ فضیلت اور یہ مقام اس گھر کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام، اس کی عزت اور اس کا وقار اور احترام یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ھذا کتاب مبارک مصدق الذی
بین یدیہ لتنذر ام القری ومن حولہا، کہ یہ وہ مقام، یہ وہ جگہ، یہ وہ مقدس جگہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اس شہر کے بارے میں کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے، مبارک کتاب، جو پہلی کتابوں کی، پہلی نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کا مقام نزول کیا ہے؟ یہی شہر، یہی گھر، یہی مقام۔ اور کس لیے ہے؟ لتنذر ام القری ومن حولہا، تاکہ یہاں دیکھیے کہ اس گھر، اس شہر کو ام القری، بلد الامین اور بکہ، یہ مختلف نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیت اللہ شریف کے، مکہ مکرمہ کے ذکر فرمائے۔ تو یہ عظمت اس شہر کی ہے، یہ عظمت اس گھر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف انداز کے اندر اپنے پیارے کلام کے اندر اس گھر کا، اس شہر کا بار بار تذکرہ فرمایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ شریف جو ہے، مفسرین نے اس آیت مقدسہ کا جو شروع میں نے تلاوت کی، یہ مطلب نکالا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ یہ دنیا کے وجود کے بقا کا ضامن ہے یہ گھر۔ جب تک بیت اللہ شریف موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس وقت تک موجود ہے، اور جب قیامت کے نزدیک بیت اللہ شریف لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگا، محو ہوگا، تو گویا کہ قیامت اپنے آخری مرحلے میں اور منطقی انجام کو دنیا پہنچے گی۔ تو یہ فضیلت اس گھر کی، اس جگہ کی، اور پھر اس کے اندر اور اس کے باہر اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے پیغمبروں کے آثار کو بکھیر دیا کہ کہیں آپ کو حتیم کعبہ، حجر اسود، مزاب رحمت، ملتزم، مطاف، یہ بیت اللہ شریف کے اندر، اور باہر جبل نور جہاں پر غار حراء اور پہلی وحی کا نزول ہوا، اور جبل ثور کے جہاں غار ثور ہے، جنت المعالی جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کی اولاد بہت سارے ادھر ہی دفن ہیں، کئی صحابہ دفن ہیں، اور منا، عرفات، مزدلفہ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں جا رہے ہیں، جو وہاں پہنچ گئے ہیں، وہ بھی روحانی طور پر ان جگہوں کے جو روحانی فوائد اور ثمرات ہیں اور جو روحانی حقیقتیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنے ذہن میں ان ساری چیزوں کو تازہ کر کے روحانی طور پر حج کی ان کیفیات کو یہاں رہتے ہوئے بھی سمیٹ سکتے ہیں کہ جس طرح کے لوگ یہاں قربانی کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں گے، تکبیرات تشریق پڑھ کے اپنے آپ کو حاجیوں کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے۔ وہ تصورات جو جن کا تعلق خاص بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے، ان کو یہاں اپنے ذہنوں کے اندر لا کے گویا کہ وہ روحانی طور پر اپنے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں ان یادوں کو، ان چیزوں کو۔ تو آج کی یہ گفتگو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ اسی تناظر میں ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو اصحاب الفیل ہیں ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تو یہ لوگ ناکام ہو گئے، اتنا بڑا ابرا لشکر لے کر آیا لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی۔ تو جو بات سمجھنے والی ہے وہ بیت اللہ شریف کی یہ فضیلت ہے کہ اس گھر کی بقا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا قائم رہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر بیت اللہ شریف پر ابرا کا لشکر کامیاب ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب دنیا اور اس میں انسانوں کے وجود کی اللہ کو کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اللہ رب العزت نے ابرا کو ناکام کر کے گویا کہ
بیت اللہ شریف کو محفوظ کر کے گویا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا جو وجود ہے اس کو برقرار رکھا۔ تو ایک تو ہمارے ذہن میں حرمین شریفین کی جب بات کریں تو ایک تو ہمارے ذہن میں یہ ساری فضیلتیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم جس طرح پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے مہینے میں، پوری دنیا کے مسلمان رمضان کی جو روحانی ایک طرح کی فضیلت ہے، روحانی جو ماحول ہے، اس کو ہر جگہ پر محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایام حج میں جو حج کے لیے گئے ہیں وہ تو سو گئے ہیں، جو یہاں پر ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو، بیت اللہ شریف کی یاد کو، اور وہاں جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ جن کو کہا گیا ہے ان کی یادوں کو تازہ کر کے اپنے ایمان میں بڑھوتری کر سکتے ہیں، اپنا ایمان بڑھا سکتے ہیں، روحانی طور پر اپنے لیے تر و تازگی کا سامان کر سکتے ہیں۔ تو حرم کعبہ کی بات ہو رہی ہے، حرمین شریفین کی۔ اب حرمین شریفین میں سے حرم نبوی کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ مدینہ طیبہ، وہ مدینہ طیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجہ فرمانے سے پہلے یثرب ہے، ایک ایسی بستی کہ جو بیماریوں کا گھر ہے، نہ زمین زرخیز ہے، نہ پانی میٹھا ہے، نہ آب ہوا موافق ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجہ فرمانے کی برکت سے وہ شہر، وہ بستی اب یثرب نہیں بلکہ مدینہ، اور صرف مدینہ نہیں، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینۃ الرسول، ان ناموں کے ساتھ سب اہل ایمان کے اب مرکز اور ان کی محبتوں کا مرکز بنی ہے۔ تو یہ بستی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرم جیسی، جس طرح حرم پاک، حرم بیت اللہ کی فضیلت ہے، اسی طرح حرم نبوی کی فضیلت، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سم المدینۃ بیثرب فلیستغفر اللہ، ہی طابہ ہی طابہ ہی طابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ لوگوں، وہ شخص جو اب مدینہ کو پھر یثرب کہے تو وہ اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اب توبہ کرے۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ اب یہ یثرب نہیں ہے، ہی طابہ ہی طابہ ہی طابہ۔ اب یہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ بھی، کہ طیبہ کی ہے یاد آئی، تو یہ جگہ اب طیبہ ہے، طیبہ ہے، منورہ ہے۔ اس کو یہ عزت، اس کو یہ فضیلت اور شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نصیب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجہ فرمانے سے ہوئی۔ تو بیت اللہ شریف کی یہ عظمت اپنی جگہ پر ہے۔ یہ عام طور پر لوگ بیت اللہ شریف اور حرم نبوی اور حرم کعبہ کا تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تقابل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بیت اللہ شریف کی عظمت ہے، جو مکہ مکرمہ کی فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور جو مدینہ منورہ کی فضیلت ہے، ریاض الجنہ کی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی فضیلت ہے، مسجد نبوی کی فضیلت ہے، ان گلیوں اور بازاروں کی فضیلت ہے جہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجہ فرما ہوئے۔ تو یہ تقابل نہیں، جو بیت اللہ شریف اپنی جگہ اس کی فضیلت اور حرم نبوی کی فضیلت
اپنی جگہ پر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے میرے رب مدینہ طیبہ کو اس برکت سے دگنی برکت عطا فرما جو مکہ مکرمہ کو تو نے عطا فرمائی۔ اور ایک دوسری حدیث میں، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں اور زیادہ کلیئرٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا۔ الفاظ ذرا ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اے میرے رب بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اے میرے رب میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ وہ دعائیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید میں وہ دعائیں آئی ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، مکہ کے باسیوں اور شہریوں کے لیے اور نسل انسانی کے لیے جو دعائیں کی تھیں، اس گھر کی فضیلت کے حوالے سے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں، وہ ساری دعائیں اپنے تصور میں لائیں اور پھر ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اے میرے رب ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کے لیے، اہل مکہ کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جو دعائیں کی تھیں، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ، اور اے میرے رب جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی تھی، میں تجھ سے اسی کی مثل دعائیں اہل مدینہ کے لیے کرتا ہوں، اور اس کے مثل اور بھی مزید اس پر دگنی، اس سے بھی بڑھ کر اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اب یہ چیز ذہن میں اگر ہمارے ہو کہ اللہ کے پیغمبر کی کوئی دعا رد نہیں جاتی، تو تقابل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف میں ثواب زیادہ ہے یا مسجد نبوی میں، حرم پاک کی فضیلت زیادہ ہے یا حرم نبوی کی، یہ تقابل، یہ ہمیں یہ حق حاصل ہی نہیں ہے، نہیں، اس جگہ کی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اب ایک دعا وہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے مکہ اور اہل مکہ کے لیے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں، صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم کا حوالہ دے کے دعا فرمائی، اے اللہ جو ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل، تیرے رسول، تیرے بندے، انہوں نے جو دعائیں اہل مکہ کے لیے کی تھیں، اے اللہ میں وہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی مانگتا ہوں، اور اسی کی مثل مزید اور بھی مانگتا ہوں، یعنی اس سے دگنا اے اللہ میں تجھ سے اہل مکہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بہت ساری حدیثیں اس موضوع پر ہیں، تو اب آپ کے سامنے یہ چیز خود بخود آ جائے گی کہ بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ، اور اسی کے ساتھ مسجد نبوی، حرم نبوی، اس کے اندر اللہ کے نبی کی
دعاؤں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے امید نہیں، امید کے اندر تو معاملہ کو الٹ بھی ہو سکتا ہے نا، نہیں اللہ سے امید نہیں رکھنی چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو 100% قبول فرمایا ہے، لہٰذا اب آپ حرم نبوی کا ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کی فضیلتیں جو ہیں وہ حرم نبوی کو عطا فرما دی۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے مسجد نبوی کے اندر حضور کا منبر، اور جو آپ کا روضہ پاک ہے یہ آپ کا گھر ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ پاک، یہ درمیان کی جگہ جہاں پر تھوڑا سا نمایاں کرنے کے لیے سبز رنگ کا قالین بھی بچھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ٹکڑا جو ہے جس کو ہم عرف عام میں ریاض الجنہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہی اصل میں جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے، اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر جو ہے حضور نے فرمایا کہ وہ منبری علی حوضی، اور میرا منبر جو ہے وہ میرے حوض پر ہوگا۔ تو یہ فضیلت والا مقام، یہ جگہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہم اہل محبت اور اہل عقیدت کی یہ بات ملا لیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ ریاض الجنہ میں جس کو جانا نصیب ہو گیا، یعنی جنت میں داخل ہو گیا ایک لحاظ سے، تو جو حدیثوں میں آتا ہے اور جس کی محدثین اور مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جس کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا، رضی اللہ عنہم جن کو کہہ دیا گیا، جو جنت کے اس ٹکڑے میں داخل ہو گیا جو جنت ہے، وہ جنت کا حصہ ہے، تو یہ یقین رکھنا چاہیے، ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے جس خوش نصیب کو ریاض الجنہ میں سے گزرنے کا موقع مل گیا تو گویا کہ وہ جنت سے ہو آیا۔ جو جنت سے ہو آئے گا، جو جنت سے میں ایک دفعہ داخل ہو گیا، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو پھر جنت سے محروم نہیں فرمائے گا۔ تو یہ اس جگہ کی فضیلت، حرم نبوی کی فضیلت کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، یہ بھی ہمارے ہاں مسل کی بحثیں ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں، ہماری مسجدیں جس طرح مختلف مسالک کا گویا کہ مسالک کی نمائندہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، تو اسی اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ بات کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرف نکل جاتے ہیں، باقی چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس عصبیت اور تعصب کو چھوڑتے ہوئے اگر ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو حرم نبوی کی فضیلت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری ہے، وہ پورے اس نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ جو فضیلت صحابہ کرام کو حاصل تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر یہ کوئی غلطی کر بیٹھیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور پھر آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے سفارش فرمائیں لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی رحیم اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو کیا یہ فضیلت صرف صحابہ کرام کے لیے تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے ہی استغفار کرنی ہے، مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، رجوع اللہ کی طرف ہی کرنا ہے، لیکن صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تو سننے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ جو کوئی کمی بیشی ان سے ہو گئی پھر آپ کے پاس آئے، اللہ سے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، آپ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، دعا مانگی، تو آپ کی دعا کے وسیلے سے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی رحیم اور کریم پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو کیا یہ فضیلت صرف صحابہ کرام کے لیے تھی؟ اس لیے اہل ذوق اور اہل محبت جو ہیں وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی جب حاضر ہوتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ساتھ نصیب ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری جب سفارش فرمائیں گے تو اللہ رب العزت یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا مسجد نبوی کے حوالے سے، حرم کعبہ کے حوالے سے یہ ایمان اور یقین ہے کہ روئے زمین پر حرمین شریفین سے بڑھ کر کوئی مقدس جگہ نہیں ہے۔ اور میں اس وقت چونکہ بات آخری حصے کی کر رہا ہوں کہ حرم نبوی کی ہمارے جو اہل علم ہیں، اہل محبت ہیں، ان کا ذوق کس طرح کا تھا۔ حرم نبوی کی بات کر رہا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس درجے مدینہ طیبہ کی فضیلت ان کے ذہن میں تھی، اس درجے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا کہ ساری زندگی جوتا نہیں پہنا۔ یاد رکھیے یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، یہ اصل میں ذوق کی بات ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، لہذا صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح بھی کیا کہ حضور وضو فرما رہے ہیں تو پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، حالانکہ نہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہ اللہ کے نبی نے کبھی حکم دیا کہ جب پیغمبر وضو کرے تو پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے، یہ قرآن میں نہیں ہے، نہ حضور نے اس کا حکم دیا، لیکن محبت کا اظہار صحابہ نے اس طریقے سے بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے داہ بچا کے اور یہ نغمے علاب کے کہ واجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ الفاظ ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ہے۔ تو یہ بھی محبت کا انداز تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی جوتا ہی نہیں پہنا، کہ خدا نخواستہ ذہن میں یہ ہے کہ کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں اور میرا جوتا وہاں پر پڑ جائے۔ ساری زندگی مدینہ طیبہ کے شہر سے باہر نکل کر قضائے حاجت کے لیے دور گئے ہیں تاکہ کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ حالت یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، موطا امام مالک کے نام سے مشہور کتاب ہے ان کی، ساری زندگی میں ایک حج کیا ہے،
کہ فرض ادا ہو گیا، اب دوبارہ اس لیے حج کے لیے نہیں جا رہے کہ کہیں وہاں پر ہی زندگی کے دن پورے ہو گئے تو مدینہ طیبہ کی ہواؤں اور فضاؤں سے محروم ہو جاؤں گا، وہاں ہی رہ جاؤں گا۔ یہ عقیدت، یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کے شہر کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حرم کعبہ کی فضیلت بھی بے تحاشی، بہت زیادہ، اور حرم نبوی کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ وہاں کی فضیلتوں کو ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے تصورات میں اگر تازہ رکھیں، ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں، تو حج کا جو موسم چل رہا ہے تو گویا کہ ہم بھی روحانی طور پر حاجیوں کے ساتھ قربانیاں ادا کر کے، تکبیرات کہہ کے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کر کے، حرمین شریفین کا ذکر خیر کر کے، گویا کہ ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو اس ماحول کے اندر ہم اپنے ایمان کی تقویت اور سلامتی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔